یہ کہانی ایک دور دراز کے گاؤں کی ہے جو اونچے پہاڑوں اور صاف دریا کے درمیان بسا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت اچھے اور مہربان تھے، لیکن وہ مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ کھیت سوکھ رہے تھے، پانی کم تھا، اور کئی خاندانوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ گاؤں والے دعا کرتے رہے، مگر ان کی پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ ایک شام ایک بوڑھا مسافر گاؤں میں آیا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں نرمی تھی، اور چہرہ سکون سے بھرا تھا۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور گاؤں کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک چھوٹا لڑکا بلال آگے بڑھا اور بولا، اے دانا مسافر، کیا آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے ہمارے گاؤں میں برکت اور سکون آ جائے؟ مسافر نے مسکرا کر کہا، میرے پیارے بچے، رمضان میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ بے شمار برکتیں نازل کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ شب قدر کی رات ہے۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ سورۃ القدر پڑھو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو سکون، خوشی اور کامیابی سے بھر دے گا۔ گاؤں والوں نے توجہ سے سنا جب مسافر نے سورۃ القدر تلاوت کی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ یہ رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔ سورۃ القدر۔ بلال نے پوچھا، اے دانا مسافر، ہمیں اس رات کیسے عبادت کرنی چاہیے؟ مسافر نے جواب دیا، نبی کریم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات میں سچے دل سے دعا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور سورۃ القدر بار بار پڑھو۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ اس رات وہ سب مسجد میں جمع ہوئے اور خوب عبادت کی۔ انہوں نے بار بار سورۃ القدر پڑھی۔ ہوا میں سکون تھا، دل ہلکے محسوس ہو رہے تھے، اور سب کو یقین تھا کہ ان کی دعائیں اللہ نے سن لی ہیں۔ اگلی صبح ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ آسمان سے ہلکی بارش برسنے لگی، زمین نے پانی کو پی لیا، درخت سرسبز ہو گئے، اور کھیتوں میں نئی فصل اگنے لگی۔ گاؤں والے خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب انہیں سورۃ القدر کی طاقت کا یقین آ گیا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اسے روزانہ پڑھیں گے۔ مسافر جانے لگا تو بلال اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور بولا، اے دانا مسافر، ہمیں سورۃ القدر کا خاص وظیفہ بھی بتائیں۔ مسافر نے کہا، اگر تم برکت چاہتے ہو تو فجر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول ہونی ہو تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو۔ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بلال اور گاؤں والوں نے مسافر کا شکریہ ادا کیا، اور وہ اپنے سفر پر نکل گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہمیشہ خوشحالی رہی، اور لوگوں نے کبھی شب قدر کی نعمتوں کو نہیں بھلایا۔ سورۃ القدر کی تلاوت برکت لاتی ہے، مشکلات دور کرتی ہے، اور زندگی میں سکون پیدا کرتی ہے۔ کبھی بھی سچے دل سے کی گئی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو۔